السلام علیکم ناظرین، پتی برہمچاری کی کہانی اب بے حد دلچسپ دھماکے دار بن چکی ہے۔ جی ہاں بالکل دوستو، گاؤں میں رنگ برنگی سجاوٹ کے ساتھ جہاں ایک تھواڑا کا ماحول ہے، سب لوگ خوشی میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہیروئن پھولوں کی مالا ہاتھ میں لے تیاری کر رہی ہوتی ہے، تبھی ہیرو آتا ہے۔ دونوں کی نظریں ملتی ہیں اور ایک بار پھر پرانے جھگڑوں کی تلخ یادیں ان کے درمیان آ جاتی ہے۔ ہیرو تھوڑا غصے میں ہے، جبکہ ہیروئن اس بار خود اعتماد کے ساتھ ایسے جواب دیتی ہے۔ یہ جاننے کے باوجود ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں دوستو۔ ہیروئن ہیرو کو یاد دلاتی ہے کہ وہ بھلے برہمچاری ہونے کے دعویٰ کرے، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں۔ ہیرو سختی سے انکار کرتا ہے، مگر اس کے آنکھوں میں نرم جذبے صاف جھلک دیتے ہیں۔ دونوں کے درمیان زبردست دلیل بازی اور جذباتی مکالمے ہوتے ہیں، جو دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تھواڑا کے بیچ ایک سازش کرتا ہے تاکہ ہیرو اور ہیروئن کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو۔ ولن کے آدمی کچھ گڑبڑ کرتے ہیں اور موقع پر چھٹی سے افراتفری مچ جاتی ہے۔ ہیرو بروقت ہیروئن کو خطرے سے بچاتا ہے۔ دونوں کے درمیان لمحہ بھر کے لیے جذباتی کربت آ جاتی ہے، لیکن ہیرو فوراً پیچھے ہٹ کر کہتا ہے، یہ سب صرف انسانیت کی وجہ سے کیا ہے، تمہارے لیے نہیں۔ ہیرو مسکراتی ہے اور کہتی ہے، دل کی بات زبان پر کبھی نہیں آتی، لیکن آنکھوں سے سب کچھ دکھائی دیتی ہے۔ جی ہاں بالکل دوستو، اس وقت آتا ہے جب ویلن پس پردہ اگلی بڑی چال کی پلاننگ کرتا ہے۔ دوسری طرف ہیرو اور ہیروئن کے درمیان ان کے جذبات اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں، جہاں دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پس منظر میں جہاں ویلن ہیرو کے برہمچاری کو اس کی سب سے بڑی کمزوری کر دیتا ہے، پورا گاؤں حیران رہ جاتا ہے۔ ہیرو غصے میں کہتا ہے، میری قسم میری طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ ہیروئن دل ہی دل میں اس کے اعتماد کو دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے۔ ہیرو سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ وہ ویلن کو یہ نقاب کر کے رہے گا۔ وہ گاؤں والوں کو چیلنج دیتا ہے کہ اگلے دن وہ سب کو سچائی دکھائے گا۔ ہیروئن اس کے پاس آ کر کہتی ہے، تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ یہ لمحہ دونوں کے رشتوں کو اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ ویلن اپنی سازش اور بڑھا دیتا ہے۔ وہ رات کو گاؤں کے تھواڑے میں آگ لگانے کی تیاری کرتا ہے تاکہ الزام پھر ہیروئن پر لگے۔ دوسری طرف ہیرو چپکے سے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ویلن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کرتا ہے اور ہیرو سب سن لیتا ہے۔ ہیرو ویلن کو رنگے ہاتھ پکڑنے ہی والا ہوتا ہے کہ ویلن اپنے آدمی کو بھیج کر ہیرو پر حملہ کروا دیتا ہے۔ ہیروئن موقع پر پہنچ کر چیختی ہے اور گاؤں والے بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ہیرو زخمی ضرور ہوتا ہے، مگر ویلن کا ایک آدمی پکڑ جاتا ہے اور وہ سچ بتا دیتا ہے کہ یہ سب ویلن کی سازش تھی۔ ہیرو سب کے سامنے اعلان کرتا ہے، سچائی کبھی ہار نہیں مانتی۔ ہیروئن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن وہ مسکراتی ہے کیونکہ اب گاؤں والے اس پر شک نہیں کرتے۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں ہو سکتی، ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔ اور آگے رات کے وقت ہوتا ہے جب ویلن زخمی مگر غصے سے بھرپور اپنے ٹھکانے پر پہنچتا ہے۔ وہ قسم کھاتا ہے کہ اگلی بار ایسا وار کروں گا میں جس سے ہیرو اور ہیروئن کے رشتے کی جڑ ہی ہل جائے گی۔ ہیروئن خوش ہے کہ گاؤں والے اس پر دوبارہ بھروسہ کرنے لگے ہیں، مگر ہیرو کے زخموں کی فکر اس کے چہرے پر نمایاں ہے۔ ہیروئن نیم اندھیرے میں ہیرو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، تم اپنی طاقت سے بھی زیادہ بڑے دل کے مالک ہو، مگر اب اکیلے لڑنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہیرو تھوڑی دیر خاموش ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں بولتا، اور پھر پہلی بار نرم لہجے میں جواب دیتا ہے، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر برہمچاری کی یہ قسم ہے، مجھے